بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب کفارات درس نمبر 487 میں خدا و رسول اور آئمہ سے برات کی قسم کھانے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ سابقہ بحث میں کچھ کفارے بیان ہو چکے ہیں، ان کی انواع و اقسام ذکر ہوئی۔ اب خدا و رسول اور آئمہ سے برات کی قسم کھانے کا کفارہ بیان کریں گے۔ مختلف فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، فقہا کے اقوال کی دلیلوں کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم کھاتا ہے کہ خدا و رسول اور آئمہ سے بیزار ہو اگر فلاں کام کرے یا اگر بعد میں ایسا کام کرے، تو اس میں شک نہیں کہ ایسی قسم چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو شخص ایسی قسم اٹھائے چاہے سچی ہو جھوٹی ہو تو خدا اور رسول اور آئمہ سے دور ہو جاتا ہے۔ فقہائے شیعہ میں اختلاف ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہے، نیز اختلاف ہے کہ آیا یہ کفارہ قسم توڑنے کی صورت میں واجب ہے یا مطلقاً واجب ہے، چاہے قسم کو توڑے یا نہ توڑے۔ آیا کفارہ اصل قسم اٹھانے ایسی قسم اٹھانے کے لیے ہے یا اس کو توڑنے کے لیے ہے؟ تو شہید نے یہاں پر دو نظریے کفارے کے بارے میں ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا کفارہ ظہار کی طرح ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ اس قول کو فقہائے شیعہ کی ایک جماعت جیسے شیخ طوسی نے نہایہ میں اختیار کیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی ہمیں کوئی دلیل روائی اور حدیث میں سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملی۔ اس قول سے ظاہر ہے کہ کفارہ مطلقاً واجب ہے، چاہے اس قسم کو توڑے یا نہ توڑے، چاہے یہ سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کا کفارہ 10 فقراء کو کھانا کھلانا ہے، ہر فقیر کو ایک مد طعام دے، نیز استغفار اور اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کرے۔ یہ نظریہ فقط اس صورت میں کفارے کو واجب کرتا ہے کہ جب قسم کو توڑے، اور اس کی دلیل بھی ایک روایت ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے۔ شہید ثانی اس قول کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے اور اس کے معارض روایات بھی موجود نہیں ہیں جو اس کی مخالفت کرتی ہوں۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں باقی مطالب کو بیان کریں گے۔ وَبَقِيَ هُنَا أَنْوَاعٌ اُخْتُلِفَ فِي كَفَّارَاتِهَا، 5 قسمیں پہلے بیان ہو چکی ہیں جن میں اتفاق تھا۔ اب فرماتے ہیں کفارے کی کچھ اقسام بچ گئی ہیں کہ جن کے کفارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ افعال ایسے بچ گئے ہیں کہ جن کے کفارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ اتبعہا بہا، شہید اول نے اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے، سابقہ انواع اور اقسام کے بعد ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ فقال، فرمایا، والحالف بالبراءۃ من اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والآئمۃ علیہم السلام علی الاجتماع والانفراد یأثم صادقا کان ام کاذبا، یعنی جو شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ائمہ ہدیٰ سے، چاہے سب سے ایک ساتھ بیزاری کا وہ قسم اٹھائے یا ان میں سے کسی ایک سے بیزاری کی قسم اٹھائے، تو یہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یأثم صادقا کان ام کاذبا، چاہے وہ واقعاً بیزاری کرنا چاہتا ہو تو بھی گناہ گار ہے، یا پھر جھوٹ ہو لیکن ظاہری قسم اٹھاتا ہے تو بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ اس میں صدق کی اس طرح صورت بن سکتی ہے، مثلا وہ قسم اٹھائے کہ خدا سے بیزار ہوں اگر فلاں کام کیا ہو، حالانکہ اس کام کو کیا ہو تو پھر یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر واقعاً وہ کام نہ کیا ہو تو یہ سچ ہوگا۔ لیکن بیزاری کی قسم اٹھانا یہ نہایت ہی گناہ کا موجب ہے۔ براءت کا معنی لغت میں جدائی اور دوری کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ عرف میں کسی سے لا تعلقی اختیار کرنے کے معنی میں
بولا جاتا ہے۔ فی الخبر انہ یبرأ بذالک منہم صادقا وکاذبا، روایت میں ہے کہ جب ایسی قسم اٹھائے گا تو ان ذوات مقدسہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خدا سے وہ بری ہو جائے گا، چاہے سچا ہو قسم میں یا جھوٹا ہو۔ واختلف فی وجوب الکفارۃ بہ مطلقا او مع الحنث فنقل المصنف ہنا قولین من غیر ترجیح وقضا فی الدروس، تو اس کے کفارے کے واجب ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اگر ایسی قسم اٹھاتا ہے تو بطور مطلق اس سے کفارہ واجب ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، چاہے اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے، یا جس صورت میں اس قسم کی مخالفت کرے اور اس کو توڑے تو اس صورت میں اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ شہید اول نے لمعہ میں بھی دو قول نقل کیے ہیں اور کسی نظریے کو ترجیح نہیں دی، اسی طرح دروس شرعیہ میں بھی دو قول نقل کیے ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں دی۔ وَهُوَ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ فِي النِّهَايَةِ وَجَمَاعَةٍ، اگر وہ ایسا کرتا ہے، ایسی قسم اٹھاتا ہے تو وہ کفارہ دے گا، کفارہ ظہار اس پر واجب ہوگا، اور وہ ہے کہ ابتدا میں غلام آزاد کرے، اگر اس سے عاجز ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر اس سے عاجز ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس سے عاجز ہو یعنی کفارہ ظہار سے، فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، اور اگر کفارہ ظہار دینے سے عاجز ہو تو پھر قسم کا کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ یہ نظریہ شیخ طوسی نے اختیار کیا ہے اپنی کتاب نہایہ میں، اور فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، علی قول الشیخ فی النہایۃ وجماعۃ وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِهِ، شہید ثانی فرماتے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملی، وَظَاهِرُهُمْ وُجُوبُ ذَلِكَ مَعَ الْحِنْثِ وَعَدَمِهِ، اور ان کی نظریے سے ظاہر ہے کہ یہ کفارہ واجب ہے، چاہے قسم کی مخالفت کرے یا نہ کرے، چاہے قسم میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، یہ کفارہ اس طرح کی قسم اٹھانے سے واجب ہو جاتا ہے۔ وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه مع الحنث يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو توقیع صادر فرمائی ہے محمد بن حسن صفار جلیل القدر سے کراوی کی طرف، یہ اس کو محمد بن یحییٰ عطار نے صحیح سند میں ناقل کیا ہے، اس میں ہے کہ جب اس قسم کی مخالفت کرے یطعم 10 مساکین، تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو 1 مد طعام دے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے۔ وَالْعَمَلُ بِمَضْمُونِهَا حَسَنٌ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ مَعَ صِحَّةِ الرِّوَایَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس روایت کے معنی اور مفہوم پر عمل کرنا بہتر ہے، چونکہ اس کے مخالف روایت نہیں ہے، مع صحت روایہ، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، تمام راوی ثقہ، قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہے، صادق و امین ہیں، تو پھر اس روایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ وَكَوْنُهَا مُقَاطَبَةً وَنَادِرَةً لَا يَقْدَحُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَلَّامَةِ فِي الْمُخْتَلَفِ، شہید ثانی یہاں پر ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ مرحوم محقق ہلی نے اس روایت پہ جو اشکال کیا ہے، ایک یہ کہ یہ روایت بصورت مکاتبہ آئی ہے اور اس میں احتمال تحریف ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ یہ روایت نادر ہے، منحصر بفرد ہے، اس معنی کی دوسری روایت نہیں ہے، تو پھر بھی اس کے مضمون پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا مکاتبہ ہونا اور اس کا نادر ہونا لا یقدح، اس کی حجیت اور اعتبار میں ضرر رساں نہیں ہے، مع ما ذکرناہ، جبکہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کے مخالف روایت نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْعَلَّامَةِ فِي الْمُخْتَلَفِ، علامہ حلی جیسی جلیل القدر شخصیت نے بھی مختلف و شیعہ فی احکام شریعہ میں
اس نظریے کو اختیار کیا ہے، اس روایت کے معنی پر عمل کیا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ مُطْلَقًا لِعَدَمِ انعقاد اليمين إذ لا حلف إلا بالله تعالى واتفق الجميع على تحريمه مطلقا، جبکہ فقہائے شیعہ کی ایک جماعت قائل ہے کہ بطور کلی اس صورت میں کفارہ واجب ہی نہیں ہوگا۔ جب وہ خدا، رسول یا ائمہ سے براعت کی قسم کھاتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، چاہے قسم کو توڑے یا نہ توڑے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسی قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی، ایسی قسم منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ قسم شرعی اللہ تعالی کے نام سے ہوتی ہے، اور جب اس سے براعت کی قسم کھاتا ہے تو پھر وہ قسم ہی نہیں ہوتی، اس کو توڑنا موجب کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ قسم شرعی نہیں ہوگی تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ذہب جماعت، فقہائے شیعہ کی ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا مطلقاً، چاہے اس کو مخالفت کرے یا نہ کرے، چونکہ یہ قسم منعقد نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، شرعی نہیں ہوگی، چونکہ قسم تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور جو بندہ اس سے برات کی قسم اٹھائے تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ جو قسم شرعی نہ ہو تو وہ موجب کفارہ نہیں ہوتی۔ واتفق الجمیع علی تحریم مطلق، جبکہ تمام فقہائے شیعہ باوجود یہ کہ اس کے کفارے میں اختلاف رکھتے ہیں، کچھ واجب کرتے ہیں، کچھ واجب نہیں کرتے، جو کفارے کو واجب کرتے ہیں ان میں اختلاف ہے، لیکن تمام فقہا کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ایسی قسم اٹھانا حرام ہے، اور یہ گناہگار ہو جاتا ہے جو ایسی قسم اٹھائے، چاہے قسم کو توڑے یا نہ توڑے، چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، مطلقاً میں یہ ساری صورتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس عبارت میں شہید ثانی نے ایک تو توقیع العسکری علیہ السلام سے استفادہ کیا ہے۔ تو توقیع جو ہوتی ہے یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جو ائمہ معصومین نے اپنے شیعوں کے نام لکھے تھے اور مختلف سوال جواب پر مشتمل ہوتے تھے۔ ائمہ معصومین مومنین کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، اور لغت میں یہ ایک چیز کا کسی خط میں اضافہ کرنا ہے، تو ائمہ معصومین ان کے خطوط کے جوابات کو انہی کے سوالات کے ساتھ اضافہ فرماتے تھے، اس وجہ سے اس کو توقیع کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو اصطلاح ہے نادر ہونا، ایک روایت کا، علم درایا میں حدیث نادر بولا جاتا ہے، کبھی حدیث شاذ بولا جاتا ہے، تو ان میں ایک لحاظ سے فرق ہے۔ حدیث نادر وہ حدیث ہے جو منحصر بے فرد ہو، یعنی اس مطلب کی دوسری حدیث موجود نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ بہت کم ہو اور مضمون کے معارض بھی روایات نہ ہوں، تو اس حدیث کو کبھی غریب بھی کہتے ہیں، حدیث غریب۔ حدیث شاذ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا مضمون مخالف روایات موجود ہوں اور اس کے مخالف مشہور روایات ہوں۔ بعض اہل درایہ کہتے ہیں کہ حدیث نادر کبھی سند اور کبھی ماتن دونوں کے لحاظ سے نادر ہوتی، کبھی ایک لحاظ سے وہ نادر ہوتی ہے، کبھی فقط سند کے لحاظ سے نادر ہوتی ہے، کبھی فقط متن کے لحاظ سے نادر ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ائمہ میں سے کسی ایک سے براعت کا حلف اٹھانا، چاہے سچا ہو چاہے جھوٹا ہو، چاہے اس کی مخالفت کرے یا نہ کرے، یہ حلف اٹھانا ہی حرام ہے، کیونکہ روایات مطلق ہیں۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے، سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول انا بریء من دین محمد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلک اذا برئت من دین محمد فعلی دین من تکون، قال فما کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مات وسائل شیعہ، باب 7 کتاب الایمان۔ نبی اکرم نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں دین محمد سے بری ہوں۔ نبی اکرم نے اس سے فرمایا وائے ہو، جب تم حضرت محمد کے دین سے بری ہو تو کس دین پر ہو؟ تو اس کے بعد آپ نے اس سے کلام نہیں فرمایا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ یونس بن ذبیان کی روایت ہے، فرمائے یا یونس لا تحلف بالبراءۃ منا فإن من حلف بالبراءۃ منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ، کہ ہم سے برات کی قسم نہ اٹھاؤ،
کہ ہم سے جو برات کی قسم اٹھاتا ہے سچا ہو یا جھوٹا ہو تو بری ہو جاتا ہے ہم سے۔ تو خبر ہے محمد بن میمون کی امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے ابا و اجداد کی سند سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی، ستدعون الی سبی فسبونی وتدعون الی البراءۃ منی فمد الرقاب فانی علی الفطرہ۔ وسائل شیعہ باب 29 ابواب الامر والنہی، کہ تمہیں مجھ سے گالی دینے کا کہا جائے گا تو وہ دے سکتے ہو، لیکن مجھ سے برات کی دعوت دی جائے تو پھر اپنی گردن سامنے کر دو کہ میں فطرت اسلام پہ ہوں، مجھ سے برات نہ کرنا۔ شیخ مفید نے ارشاد میں فرمایا، الارشاد جو ائمہ اہل بیت کی سیرت پر پرانی کتاب ہے اور نہایت اہم کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو علامہ سید صفدر حسین نجفی نے فرمایا تھا۔ تذکرۃ الاطہار کے نام سے آج کل 14 ستارے یا ائمہ معصومین کی سیرت کے نام سے شائع ہوتی ہے۔ فرمایا استفاض عن امیر المومنین علیہ السلام انہ قال ستعرضون من بعدی علی سبی فسبونی فمن عرض علیہ البراء منی فلیمدد عنقہ فإن برئ منی فلا دنیا لہ ولا آخرہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مستفیضہ کثیر روایات ہیں کہ میرے بعد مجھ پر گالی کے لیے تمہیں بلایا جائے گا تو وہ کر سکتے ہو، لیکن مجھ سے براءت کرنے کے لیے بلایا جائے تو اپنی گردن سامنے کر دو کہ مجھ سے جو بندہ بری ہوگا تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھائے گا۔ اختلاف ہے اس کے کفارے میں، شیخ مفید و شیخ طوسی اور ایک جماعت نے فرمایا کہ اس کا کفارہ زہار والا ہے، اگر اس سے عاجز ہو تو کفارہ یمین ہے جب اس قسم کی مخالفت کرے، بلکہ شیخ طوسی قاضی ابن البراج سے ہے کہ ایسا ہی ہے اگرچہ کہ وہ اس قسم کو نہ توڑے۔ ابن حمزہ سے ہے کہ کفارہ ناظر ہے، اور شیخ صدوق سے ہے کہ 3 دن روزے رکھے اور 10 مساکین کو صدقہ دے۔ عامر بن حریث کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، سالت عن رجل قال ان کلم ذا قرب له فعلی المشی الی بیت اللہ وقل ما یملک فی سبیل اللہ وهو بری من دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یصوم 3 ایام ویتصدق علی 10 مساکین۔ وسائل شیعہ باب دوم ابواب الکفارات، اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کہتا ہے کہ اگر میں اپنے رشتہ دار سے بولوں تو کعبے کی طرف چل کر جاؤں اور جو میری ملکیت میں چیزیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں اور میں دین محمد سے بری ہوں۔ فرمایا 3 دن روزے رکھے اور 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ میں اور تحریر الاحکام میں فرمایا 10 مساکین کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو ایک مطعم دے اور اس سے غفار بھی کرے۔ اس میں مکاتبہ محمد بن حسن الصفار ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، رجل حلف بالبراءۃ من اللہ ورسولہ فحنث ما توبته وکفارته فوقع علیہ السلام یطعم 10 مساکین لکل مسکین مد ویستغفر اللہ عز وجل۔ وسائل شیعہ باب 20 ابواب الکفارات، یعنی ایک شخص اللہ اور رسول سے براءت کی قسم اٹھاتا ہے، اس نے اس قسم کو توڑ دیا تو اس کی توبہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ امام نے توقیف فرمائی 10 مساکین کو کھانا کھلائے، ہر مسکین کو ایک مطعم دے اور اس سے غفار بھی کرے۔ ابن ادریس حلی اور اکثر متاخرین فرماتے ہیں وہ گناہگار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے، چونکہ پہلے نظریے کی تو دلیل نہیں ہے سوائے دعوی اجماع کے، اور بہت سے مخالفین نے جو ان کی مخالفت کی ہے تو وہ بھی ضرر نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نظریہ بھی اسی طرح ہے۔ تیسرے نظریے کی دلیل جو ہے وہ عامر بن حریث کی روایت ہے اور اس میں شرائط حجیت نہیں ہے، اور چوتھا نظریہ اگرچہ کہ مکاتبہ پر اعتماد کیا ہے اور وہ صحیح و سند ہے مگر اصحاب نے اسے اعراض کیا ہے اور اس پر فتویٰ نہیں دیا مضمون پر، تو یہ کاشف ہے اس کے ضعف سے، تو اس سے مستحب مراد لینا جائز ہے۔